اللہ کو جنہوں نے قبول کر لیا، لا الہ الا اللہ کہہ لیا۔ لا الہ الا اللہ کہا کیسے؟ آپ پر وحی نازل ہوئی تھی، حضرت جبرائیل آئے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہو؟ نہیں۔ کیوں کہا؟ محمد رسول اللہ نے کہا تھا نا۔ کس ذات گرامی نے ہمیں لا الہ الا اللہ کی نعمت و دولت سے مالا مال کیا ہے؟ ہمارے ذہن کو یہ نور، ہمارے قلب کو یہ نور، ہماری زندگی کو یہ نور، نور اللہ سے آشنا کس نے کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے بعد محمد رسول اللہ کہا، اس کے لیے چارہ نہیں ہے کہ وہ اسلامی نظریہ حکومت پر غور کرے کہ کیا ہے۔ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا مسلمان حکومت قائم کرنا چاہے گا؟ اگر رسول اللہ موجود ہوں تو کسی مسلمان کی یہ ہمت ہو سکتی ہے وہ کہے کہ حاکم میں ہوں، آپ اللہ کے رسول ہیں، مسجد میں نماز پڑھائیے۔ جب ہمیں کوئی حکم شرعی پوچھنا ہوگا، جب ہم حج میں جائیں گے تو آپ سے پوچھ لیں گے احرام کیسے باندھیں، عرفات میں کتنی دیر رہیں، مینا میں کتنا وقت گزاریں، قربانی کے لیے جو جانور لیں اس کی سینگ ٹوٹی ہوئی ہونی چاہیے یا سلامت ہونی چاہیے، یہ ہم آپ سے پوچھ لیں گے۔ باقی آپ رسول اللہ ہیں، تشریف فرما رہے ہیں، باقی دنیا کا کام ہم سنبھالیں گے۔ یہ ممکن ہے کسی کے لیے؟ نہیں ہے۔ اگر مسلمان ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ سے کہیں کہ آپ تشریف فرما رہے ہیں، حکومت ہم چلائیں گے۔ یہ اس بات کی اتھارٹی کہاں سے آئی کہ اگر رسول اللہ موجود ہوں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ تشریف فرما رہے ہیں، حکومت ہم چلائیں گے؟ وہی تو آیت ہے جو قرآن مجید میں کہتی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ وہی تو آیت ہے جو کہتی ہے کہ انما ولیکم اللہ و رسولہ، اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول۔ یہی تو آیتیں ہیں۔ اگر یہ آیتیں یہی خاموش ہو جائیں تو بات آسان ہے، اگر یہ آیتیں آگے بڑھ رہی ہیں تو اس کا مطلب نظریہ حکومت آگے بڑھ رہا ہے۔ اگر قرآن مجید کی آیت یہاں رک جاتی انما ولیکم اللہ ورسولہ، فل اسٹاپ، ختم ہو گیا مسئلہ۔ رسول اللہ تھے تو وہ حاکم تھے، اب رسول اللہ نہیں ہے، اب ہم جسے چاہیں حاکم بنائیں، جیسے چاہیں حاکم بنائیں، جیسے چاہیں کسی کا تختہ پلٹیں، جیسے چاہیں بغاوت کریں، جیسے چاہیں حکومت کریں، جس کے ساتھ چاہیں وابستہ ہو جائیں، جس کے ساتھ چاہیں ناوابستگی کا اعلان کر دیں، ہم آزاد ہیں۔ لیکن آیت آگے بڑھی، قرآن مجید نے کہا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ قرآن جب اولی الامر کا ذکر کر رہا ہے تو آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اسے نظریہ حکومت اسلامی میں شامل کرنا پڑے گا۔ اس سے بھی واضح کوئی بات ہو سکتی ہے نظریہ حکومت کے سلسلے میں؟ قرآن کے الفاظ ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اور اولی الامر کی اطاعت کرو، جو تمہارے درمیان میں سے اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اب یہاں پر سمجھنے کی ظاہر جزئیات میں بحث ہے۔ اولی الامر کے معنی کیا ہے؟ اولی الامر کے بعد منکم کیوں آیا؟ تمہارے درمیان میں سے جو اولی الامر ہے ان کی اطاعت کرو۔ کیا اس میں یہ ہے کہ الیکٹ کر کے جسے بھی چاہو اولی الامر بنا لو، وہ ہوں گے تمہارے درمیان سے اولی الامر؟ یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے رسول اللہ کی رسالت کے لیے بھی منہم آیا ہے، والذی بعث فی الامیین رسولا، اس کے بعد منہم ہے۔ یاد غلط تو نہیں آیت؟ منہم کے کیا معنی؟ انہی میں سے، انہی میں سے رسول، انہی میں سے رسول کیسے بنایا؟ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ انہی میں سے اولو الامر بنائے گا کون؟ کون بنائے گا؟ انہی میں سے رسول کون بنائے گا؟ اللہ۔ انہی میں سے اولو الامر بنائے گا کون؟ اللہ، کوئی اور نہیں بنائے گا۔
ایک آیت دوسری آیت کی تائید کرتی ہے، ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے، ایک آیت دوسری آیت کے ابہام کو دور کرتی ہے، ایک محکم آیت دوسرے متشابہ آیت کے تشابہ کو دور کرتی ہے۔ یہاں اگر مسئلہ ہو کہ اولی الامر منکم سے کیا مراد ہے تو وہ یاد رکھیے انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہ کہہ چکا ہے میں خلیفہ بنا رہا ہوں، اور جب کہے اولی الامر منکم تو پھر سوچیں پروردگار تو بنائے گا یا اجازت ہے ہم بنا لیں؟ پوچھئے تو صحیح، پوچھئے تو